أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أو تمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعف فقلت أعوذك بالله يا أبد من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله. صلوات قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات پڑھیں. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك واقعك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. ودخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله فقال يا فاطمة إني
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله، يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام وهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال وعليك السلام بضعتي ويا قرة عيني، يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معهم تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرق. صلوات وقال علي عذا والله فدنا وفاز الشيعتنا ورب الكعبة. صلوات صل على محمد وعلى محمد. وقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام ذا والله فدنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر. اللهم صل على محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية
على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، سب سے پہلے تو آپ حضرات جو ذرا فاصلے پہ ہیں قریب آ جائیے تاکہ بعد میں آپ کو آگے نہ بلانا پڑے۔ آپ سبھی حضرات دروازے سے اور ادھر آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والے مؤمنین کو بیٹھنے کا موقع مل جائے انشاءاللہ۔ اذان محترم، گفتگو سورہ جمعہ کی اس آیہ شریفہ کے ضمن میں مسلسل آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اس کائنات میں آنے کی وجہ اور بعثت کا مقصد واضح کیا ہے۔ فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، مکے والوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور پھر ان کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان سب کا تزکیہ کریں، ان سب کو پاک صاف کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان سبھی کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ مقصد ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ شروع سے اس سے پہلے گمراہیوں میں، اور وہ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر گمراہیوں سے نجات دلانی ہے تو پھر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی ضروری ہے، تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دینا پڑے گا۔ درمیان میں جو عمل ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس یعنی خود اپنے عمل کو پاک صاف کرنے کے لیے اپنی نیتوں کو درست کرنا، اپنی نیتوں کو بہترین بنانا۔ یہ جو اپنی نیتوں کو بہترین بنانا ہے، جتنی نیت پاک ہوتی جائے گی اتنا ہی عمل بھی پاک ہوتا جائے گا۔ عمل سب کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جن کے اثرات مدتوں باقی رہتے ہیں، اور کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جن کا اثر ایک آدھ گھنٹے بھی نہیں رہتا۔ مسجد میں نماز پڑھ کے انسان نکلا ہے، بازار میں پہلا ملنے والا انسان اس سے جھوٹ بول دیا۔ اس کے معنی ہے کہ مسجد میں پڑھی گئی نماز کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ زیارت کر کے واپس آتے ہیں، سال بھر تک ان آنکھوں سے گناہ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جن آنکھوں سے امام حسین کی زری کو دیکھا ہے۔ تو یہ جو عمل کا اثر انسان کے اوپر ہوا، یہ کس بنا پر ہے؟ وہ اس نیت کی بنا پر، وہ اس ارادے کی بنا پر جس کے بنا پر وہ اس عمل کو انجام دے رہا تھا۔ اگر نیتوں میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہی نماز انسان کو تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز بے شک انسان کو فحشا سے، یعنی ان تمام برائیوں سے جو کھلی ہوئی ہیں، اور منکر وہ تمام برائیاں کہ جنہیں پروردگار نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے، ان تمام برائیوں سے یہ نماز بچا لیتی ہے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت نہیں ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، بلکہ ساری اللہ کی عبادتیں ہیں کہ جن کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، لیکن بظاہر ہمیں وہ اثر دکھائی نہیں دیتا۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر بھی انسان گالی بک رہا ہے، انسان حج کر کے واپس پلٹا ہے، حاجی صاحب ہیں
اور نوبت یہ ہے کہ اپنے آفس میں بیٹھ کر اپنے ورکرز کے درمیان وہ بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے واپس پلٹے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو نیت لے کر گیا تھا وہ بڑی اہم تھی۔ وہ حج کرنے گیا تھا یا اس لیے گیا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائٹل اٹیچ ہو جائے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ ٹائٹل لینے گیا تھا، حج لینے گیا ہی نہیں تھا، تو اب اس کو ٹائٹل مل گیا، بقیہ کچھ نہیں ملا۔ لہٰذا انسان کو اپنی نیتوں پر توجہ دینی چاہیے، اور اس نیت کی دنیا میں تزکیہ نفس یعنی جس کی گفتگو چل رہی ہے، اس تزکیہ نفس کا تیسرا مرحلہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ پہلا مرحلہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ انسان اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے، دوسرا مرحلہ کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محاسبہ کرے، یعنی اپنی زندگی کے بارے میں دیکھے اس نے کیا کیا ہے اور کیا کام اسے کرنے ہیں، اور تیسرا مرحلہ کہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو مراقبہ ہے، مراقبہ یعنی انسان اللہ رب العزت کو اپنی نگاہوں میں قرار دے، یہ تصور رہے کہ اللہ اسے اس کے ہر عمل میں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ بندوں کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کا اثر اس پر نہیں پڑتا۔ بہت سارے اوقات ہماری زندگیوں پر کسی کے نہ دیکھنے کا کبھی پازیٹیو اثر ہوتا ہے، کبھی نگیٹیو اثر ہوتا ہے۔ مثلا نگیٹیو اثر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مثلا آپ ایک مزدور لے کر آئیے جو صبح سے لے کے شام تک جس کو کام آپ کے گھر پہ کرنا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ وہ دیوار پر کام کر رہا ہے، لیکن آپ ذرا سا اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، اس نے اینٹ زمین پر رکھ دیا، گارا ہٹا دیا، خود بڑے آرام سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے کام کر رہے تھے وہ دیکھ نہیں رہا ہے یا نہیں؟ آفیسز میں بھی ہے، باس ہے تو پورے آفس میں ایک ایکشن دکھائی دے رہا ہے، اور باس نہیں ہے پورا آفس خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو دکھا کر کام کرنا تھا وہ نہیں ہے، لہٰذا کام کے اوپر اثر پڑ رہا ہے۔ اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے اس تصور میں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ذات پروردگار ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے، وہاں پر ہمارا کوئی ساتھی موجود ہو یا موجود نہ ہو، وہاں کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہو یا موجود نہ ہو، وہاں پر حتیٰ کوئی بشر نہیں، کوئی مخلوق بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ تم مسجد میں ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تم بازار میں ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تم گھر میں ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی لیے اب اس جملے پہ میرے غور کیجئے گا، یہ سب سے بڑا امتیاز ہے اس مذہب کا کہ اس مذہب میں اس ذات پروردگار کی عبادت کرنی ہے کہ جس کے پاس جسم نہیں ہے۔ جسم محدود ہوتا ہے، آپ کے پاس جسم ہے، آپ اس روم میں ہے، بغل کے کمرے میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس جسم ہے، آپ اس وقت یہاں اس گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں۔ اس گھر میں جہاں پر آپ نہیں ہیں وہاں پر لوگ مطمئن ہیں کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کبھی کبھی اچانک اپنے گھر واپس آ جائے تو دیکھے گھر کا انداز کیا ہے۔ جس بچے کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بیٹا ہوم ورک کر رہا تھا، اس نے جلدی سے آپ کے باہر نکلتے ہی ہوم ورک کی کاپی ہٹائی اور وہ ٹی وی کھول کے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ جس بچے کو دیکھا تھا کہ وہ مثلاً لیپ ٹاپ کے اوپر بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے آپ کے سامنے، جیسے ہی آپ باہر نکل کے گئے اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، موبائل کے اوپر کھیلنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ آپ نہیں ہیں۔ جسمانی طور پر انسان اگر جہاں پر نہیں ہوتا وہاں پر اس کے نہ ہونے کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس خدا کا، اسلام نے اس خدا کا تصور پیش کیا ہے کہ جہاں جسم کا تصور نہیں ہے۔ ذات پروردگار ہر جگہ ہے، اور اسی لیے بقیہ کے وہاں عبادتیں عبادت گاہ میں ضروری ہیں،
اس لیے کہ وہاں پر خدا کی کوئی علامت موجود ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، بہت ساری باتیں انسان مائک کے اوپر نہیں کہہ پاتا۔ عبادت گاہوں میں عبادت بقیہ مذہبوں میں اس لیے ہے کہ وہاں پر خدا کا کوئی اثر، کوئی اس کی نشانی موجود ہے۔ ہمارے وہاں عبادت گاہوں میں عبادت اس لیے نہیں ہے کہ خدا وہاں پر ہے، صرف ایک وجہ سے عبادت گاہوں میں عبادت ہے کہ عبادت گاہ کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے، بس، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا وہاں بھی ہے، خدا گھر میں بھی ہے، اور اسی لیے ہمارے وہاں روایتوں میں مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اپنی واجب نمازوں کو عبادت گاہوں میں، اللہ کے گھر میں، مسجد میں پڑھو، اور اپنے گھروں میں مستحبی نماز پڑھو، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میرے پروردگار کے لیے عبادت کی کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، ہر جگہ میرا پروردگار موجود ہے۔ اور اب جب یہ عبادتوں کی دنیا میں تیسرے مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا، 4 مرحلے تھے ذات پروردگار کے اپنے بندوں پہ نظر رکھنے کے، 4 مراحل تھے، 2 میں نے کل عرض کیے تھے، تیسرا مرحلہ آج آپ کے سامنے آ گیا۔ پہلا مرحلہ جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں انسان گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ، انسان مصیبتوں کے موقع پر جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر مصیبتوں پہ صبر کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ عبادتوں کی دنیا میں، علیکم السلام، آئیے تشریف لائیے قبلہ، آئیے اوپر تشریف لے آئیے، مل جل کے آئیے تشریف لے آجائے۔ علیکم السلام۔ آپ توجہ فرمائیں، بات چل رہی ہے مراقبہ کی۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے تو یہ احساس انسان کو تیسرے مرحلے تک لے کر آیا۔ پہلا مرحلہ، گناہوں سے انسان دور ہو گیا صرف اس بنا پہ کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ، مصیبتوں پر انسان صبر کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے۔ تیسرا مرحلہ، عبادتوں کی دنیا میں جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی عبادتوں پر نظر رکھے ہے، اور اسی ذات سے قربت کے لیے عبادتیں اس نے اختیار کی ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اب عبادتوں میں وہ خلوص پیدا ہو جاتا ہے کہ جس خلوص کو عبادتوں کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ تبھی خلوص پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان یہ تصور پیدا کر لے کہ میرا پروردگار میری نمازوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جس میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے کے لیے اپنے عمل کو انجام دینا ہے، یہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ دوسروں کو اس نے اتنا اہم سمجھا کہ اس ذات کو فراموش کر دیا کہ جس ذات سے اسے ثواب لینا تھا۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیے تاکہ یہ بات کے مجمع کو بیٹھنے والا جائے۔ آپ بھی آگے آ جائیے جناب، آئیے آگے آ جائیے۔ اور بابا دبرن صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان ذات پروردگار کو سب سے عظیم سمجھے گا تو پھر کسی بندے کے لیے عمل انجام نہیں دے گا، لیکن اگر کسی بندے کو دکھاتے ہوئے اس نے عمل انجام دیا، اس کے معنی ہے کہ اس کی نگاہ میں اس بندے کی ویلیو زیادہ ہے، اللہ کی عظمت اس کی نگاہ میں کم ہے۔ ریا کا مسئلہ آتا ہی وہاں پر ہے جہاں پر انسان اللہ کی عظمت کا اقرار نہ کر رہا ہو۔ ورنہ اگر انسان کو پتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے بہترین اجر دینے والا ہے تو میں کیوں اپنی اتنی بڑی محنت کو بندوں کو دکھا کر ضائع کر دوں؟ بندہ دے گا تو کتنا دے گا؟ گھنٹے 2 گھنٹے کی واہواہی کے علاوہ تو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے اجر مجھے عطا کر سکے۔ اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو پھر بندے کے لیے نہیں انجام دینا ہے، اور اگر بندوں کے لیے انجام دیا ہے تو پھر اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھنی ہے۔
روایت میں ہے کہ سب سے بڑا لاچار انسان میدان محشر میں وہی ہوگا کہ جس کو میدان محشر میں لایا جائے گا، نام اعمال خالی ہے، آواز دے گا کہ میرے پروردگار وہ جو میں نے عبادتیں، کہ تیری بارگاہ میں دعائیں، مناجات، نہ جانے کیا کیا کیا، تو سب کہاں گیا؟ آواز آئے گی کہ جس کو اجر دینا تھا اس پروردگار کے لیے تم نے عمل نہیں کیا، اور عمل ان کے لیے کیا کہ جو آج تمہیں اجر نہیں دے سکتے۔ تو یہ انسان اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیا جائے۔ اور اسی لیے ذات پروردگار، مراقبہ، ظاہر ہے کہ میرا موضوع ذرا سخت ہے، اس کو مجھے نبھانا ہے، لیکن آپ اگر توجہ فرمائیں تو یہ جو مراقبے کا مرحلہ پیدا ہو جائے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ایک عجیب دنیا ہے، پھر اس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے کل جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ عبادتوں کے موقع پر اگر آپ غور کیجئے، مصیبتیں بھی انسان کو آسان محسوس ہوتی ہیں۔ آج اس کے بعد کا مرحلہ میں عرض کر دوں، جس عظیم الشان امام کی شب شہادت ہے، آپ کی حیات طیبہ کے 3 پہلو بڑے مختلف ہیں۔ آپ کی نماز کا انداز، آپ کی طہارتوں کا انداز، اور آپ طہارتوں سے مراد وضو ہے، کوئی اور تصور نہ پیدا ہو، اور آپ کی دعاؤں کا انداز۔ جس موقع کے اوپر آپ وضو کے لیے آگے بڑھتے تھے، روایتوں میں ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی عظیم کام کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی وضو کا پانی ہاتھ میں جب اٹھاتے تھے ہاتھوں میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ ہم تو موبائل پہ بھی بات کر لیتے ہیں وہ اپنے اس کے درمیان، وضو کرنے کے درمیان، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا وضو کب ہو گیا۔ نماز کا عالم یہ تھا کہ جس موقع کے اوپر نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا پورا وجود لرز رہا ہوتا تھا، یہاں تک کہ جس موقع پر آپ نماز کے عالم میں ہیں، اور ابو حمزہ صومالی کی روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مولا نماز کے عالم میں ہیں، اور نماز کے دوران آپ کے دوش پر موجود یہ ردا آپ کے دوش سے گر گئی۔ آپ سبھی واقف ہیں کہ یہ ردا کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، نماز میں ثواب کی بھی زیادتی کا سبب بنتی ہے، اور بہرحال اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس موقع کے اوپر جب مولا کی عبا، یہ ردا جو لاسٹ ہم لوگ پہنتے ہیں، مولا کے دوش سے گر گئی، ہونا یہ چاہیے تھا قاعدتاً کہ جو ہم لوگ کے درمیان ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کر دوبارہ اپنے دوش پہ قرار دے لیا جائے اور پھر نماز کو جاری رکھا جائے۔ مولا نے ایک لمحے کے لیے بھی رک کر اس ردا کو نہیں اٹھایا، نماز مکمل کر لی بغیر ردا کے۔ اس موقع کے بعد ابو حمزہ صومالی نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ فرزند رسول، آپ نے کیوں اس طرح سے، یعنی آگے بڑھ کر آپ نے ردا کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اس موقع کے اوپر مولا نے جملہ فرمایا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ مولا اس موقع کے اوپر تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ ہے کہ میں کس عظیم الشان بارگاہ میں، کس عظیم الشان ذات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ وَيْ حق، مولا نے فرمایا اتدری بین یدی من کنت، کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں کس عظیم ذات کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان العبد لا يقبل من صلاته الا ما اقبل علیہ منها بقلبه، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادتوں میں بس وہی عبادت قبول کی جاتی ہے کہ جو اپنے دل کے ساتھ ادا کی جائے۔ دل کہیں اور ہے، جسم کہیں اور ہے، نیت کہیں اور ہے، ارادہ کہیں اور ہے، عزم کہیں اور ہے، زبان پہ کلمات کچھ اور ہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس موقع پہ اب یہ جملہ سنیے، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے کہا کہ مولا پھر تو ہم سب ہلاک ہو گئے، ہم میں سے کون ہے جو ایسی نماز پڑھتا ہو؟ ہے کوئی کہ جس کے وہاں اصلاً تصور بھی نہ پایا جاتا ہو کہ جہاں پر انسان ذرہ برابر بھی اپنے قلب کے ارادے سے، نیت سے اور اللہ کے حضور میں ہونے سے باہر نکل کے تصور بھی کر سکے۔ اس موقع کے اوپر کہتے ہیں ابو حمزہ صومالی کے مولا کہ ہلکنا، ہم سب تو پھر گئے، تباہ ہو گئے، پھر ہم میں سے کسی کی نماز گئی نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ مولا نے فرمایا کہ کلا، یہ ہے کرم اہل بیت اطہار کا اور یہ ہے رحمت پروردگار کی۔ مولا فرماتے کہ کلا ان اللہ عز وجل متمم ذالک بالنوافل،
پروردگار نے تمہاری نمازوں میں پائے جانے والے نقص کو پورا کرنے کے لیے ان مستحبی نمازوں کو رکھا ہے۔ یہ مستحبی نمازیں پڑھ لو تاکہ اصل نماز کے اندر پائی جانے والی کمیوں کو پروردگار پورا کر دے۔ یہ ہے کرم پروردگار کا۔ وہ جانتا تھا کہ ہماری نمازوں کا کیا عالم ہوگا، اس کے علم میں ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی نمازوں کو ادا کریں گے، لہٰذا ہمیں تصور کی دنیا میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے انجام دیا۔ میں چوتھے مرحلے اور آخری مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاؤں، اس لیے کہ گفتگو آج طویل نہ ہو جائے، اگرچہ تھوڑی تاخیر سے مجلس شروع ہوئی ہے لیکن بات کو مجھے آج یعنی اس مرحلے کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے مراقبے کا۔ 4 مرحلے میں نے عرض کیے تھے کہ جن میں سے تیسرا ابھی عرض کیا کہ عبادتوں میں یہ احساس کہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے انسان کی عبادتوں میں وزن پیدا کر دیتا ہے۔ چوتھا اور آخری مرحلہ خدمت کے موقع پر جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جس کی خدمت ہے وہ دیکھ رہا ہے، خدمت کا انداز بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کل کی تقریر میں یہ بات کہی تھی، اگر آپ حضرات کو یاد ہو کہ صرف ذات پروردگار نہیں دیکھ رہی ہے۔ قُلِ اعْمَلُوا سورہ توبہ کل یاد ہوگا آپ حضرات کو جو آئے تھے، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہہ دیجئے پیغمبر کہ تم سب جو عمل چاہو انجام دو، لیکن توجہ رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول تمہیں دیکھ رہا ہے، اور صاحبان ایمان جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ ہیں۔ اللہ نے ان ہستیوں کو بھی بندوں کے عمل پر نظر رکھنے کا نہ صرف یہ کہ اختیار دیا ہے بلکہ انہیں گواہ بنایا ہے۔ اب یہ جو صاحبان ایمان، یہ مؤمنین، یہ جو اللہ کے نیک بندے، یہ حجج پروردگار ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری عبادتوں کے موقع، میری خدمت کے موقع پر میں جس کے لیے خدمت کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس انسان کو کہ جس کے گھر میں نے خدمت کی ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، صبح سے لے کے شام تک باپ گھر میں نہیں ہے، جب باپ گھر میں واپس آیا شام کو تو اب بچے رپورٹ دے رہے ہیں، میں نے آج گھر میں صفائی کی، میں نے اپنے کپڑوں کو طے کر کے کباڑ میں رکھا، میں نے مثال کے طور پہ ہوم ورک پورا کر لیا، میں نے ٹائم کے اوپر کھانا کھا لیا۔ سب کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نیک اور اچھے کام ہیں کہ جن کاموں کو میں نے اپنے والد کے لیے انجام دیا، لہٰذا انہیں بتانا ضروری ہے۔ اسلام اسی لیے جن شخصیتوں کو ہمارا رہنما اور رہبر بنا رہا ہے اور جن کا تعارف کرا رہا ہے، ان کے وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم عمل کرتے جاؤ، انہیں پہلے خبر ہو جاتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو رپورٹ دینے کا مسئلہ ہے وہ اہل بیت اطہار اور رسول اللہ اور اللہ کے وہاں ممکن ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے کیا کیا، حتیٰ کیا نہیں کیا، تم نے کیا ارادہ کیا وہ بھی انہیں پتہ ہے۔ ابھی آپ حضرات ماشاءاللہ سے قبلہ کی مجلس میں شرکت کر کے یہاں پہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، مجلس میں آپ بیٹھے، آپ کے بغل والے کو نہیں پتا کہ آپ کس خلوص کے ساتھ مصائب میں گریہ کر رہے تھے، لیکن جس شہزادی کے لیے آپ نے گریہ کیا انہیں خبر ہے۔ جس آقا کے لیے آپ مجلس میں شریک ہوئے وہ آقا جانتے ہیں کہ آپ کتنی دور اس کے سے زحمتوں کے ساتھ آئے تھے۔ آپ کو صاحب خانہ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے رکشہ نہیں مل پایا، مجھے پیدل چل کے آنا پڑا، یا مثلاً یہ کہ ٹیکسی سے نکلا تھا، راستے میں ٹیکسی پنکچر ہو گئی، خراب ہو گئی، مجھے اس کے بعد دوسری ٹیکسی کرنی پڑی، مشکل ہوئی، سب کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اجر صاحب خانہ سے نہیں، امام حسین سے لینا ہے۔ تو اب یہ ساری فکر ذہنوں سے نکل جاتی ہے جب خدمت کے مرحلے میں انسان یہ احساس پیدا کر لے کہ میں جس ذات کی خدمت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا اس خطیب کا جملہ کہ کبھی کبھی چھوٹے موٹے کام پروردگار سامنے لا کر قرار دے دیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر خلوص کتنا ہے۔ آپ لفٹ سے اتر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک مرد مومن نے
اپنے پیے ہوئے گلاس یا اپنے پی ہوئی باٹل کو لفٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یہ چھوڑا نہیں ہے، یہ پروردگار نے اس کے بعد آنے والے مومن کی خدمت کے جذبے کو آزمایا ہے. ایک عزادار کی چھوڑی ہوئی بوٹل کو اگر اس نے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا، دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، لیکن مکمل اجر پروردگار سے مل جائے گا. سبحان اللہ. یعنی بعض چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہوتی ہیں کہ جو پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے یہ موقع فراہم کرتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن خدا دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے لیکن میرا پروردگار جانتا ہے. اور اسی لیے کبھی کبھی انسان کو اکیلے میں بیٹھ کر بھی مجلسیں سننا، مرثیے سننا، نوحے سننا، حتیٰ مرثیے کی کتاب لے لے، مرثیہ بیٹھ کر پڑھنا، تاکہ اس کے اندر وہ خلوص تو پیدا ہو کہ میں اکیلے بھی امام حسین پر اتنا ہی گریہ کرتا ہوں جتنا مجمع میں بیٹھ کے روتا ہوں، اکیلے بھی امام حسین پر اتنا ہی ماتم کرتا ہوں جتنا مجمع میں کرتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجمع میں میں ماتم نہیں کروں گا تو بغل میں کھڑا ہوا انسان کہا کہ دیکھیے ماتم ہی نہیں کرتے یہ. میں اگر گریہ نہیں کروں گا تو بغل والا سوچے گا کہ ان کے پاس آنسو ہی نہیں امام حسین کے لیے. کہیں دوسروں کے لیے نہ ہو رہا ہو، لہٰذا اپنے کو بھی آزمانا چاہیے. ہماری یہ خدمتیں، ہمارے اندر یہ جو جذبے ہیں دوسروں کی خدمت کے، وہ خالصاً لوجہ اللہ ہونے چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور پھر ذات پروردگار چونکہ ہمارے لیے ان ہستیوں کو ناظر قرار دے رہا ہے، نظر رکھنے والی ذات قرار دے رہا ہے، لہٰذا میں نے چونکہ لفظیں سخت نہ ہو جائیں اس لیے کبھی کبھی ترجمہ کر کے بھی کہنا پڑتا ہے کہ لفظیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں. اللہ رب العزت نے ان شخصیتوں کو ناظر بنایا ہے، اور اسی لیے آپ اگر غور کیجئے جتنا زیادہ خدمت کی دنیا میں خلوص پیدا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان میں وزن بھی پیدا ہوتا جاتا ہے. عزاداری میرا شخصی عمل ہے، لیکن اگر اسی عزاداری میں ہم نے خدمت کو بھی شامل کر لیا تو یہ عزاداری بھی ہے اور خدمت بھی ہے. میں ایک مثال دوں، نوحہ پڑھنا یہ میرا اپنا عمل ہے، ماتم کرنا یہ میرا اپنا عمل ہے، مصائب کے موقع پر گریہ کرنا یہ میرا اپنا عمل ہے، لیکن اسی مجلس میں آنے والوں کے لیے پانی لے کر کھڑے ہو جانا یہ خدمت ہے. نوحے کے درمیان مثال کے طور کے اوپر جیسے بعض جگہوں پہ کیوڑا چھڑکا جاتا ہے، کیوڑے کا چھڑکنا یہ خدمت ہے. یا ایک اور میں مثال دوں، کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیا یہ عزاداری ہے یا نہیں ہے. وہ افراد کے جو علم مبارک لے کے کھڑے ہیں انہوں نے ماتم تو نہیں کیا، وہ تو مستقل علم مبارک لیے ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کی خدمت ایک ماتم دار کے ماتم سے کم ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ جو خدمت ہے یہ ضرور ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. میرے اپنے عمل کے ساتھ ساتھ خدمت کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور جیسے ہی یہ خدمت کا جذبہ بیدار ہو جائے گا ہم اپنے اندر وہ چیزیں دیکھنے لگیں گے کہ جو بقیہ سے ہمیں مختلف بنا دیں گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، قبلہ موجود ہیں، اکثر و بیشتر ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں، کیا بتائیں قبلہ ذریعہ مبارک تک پہنچ نہیں پائے. اچھا پہنچ گئے تب پھر اب آپ دیکھیے پھر تو 10 منٹ مولا انہی کے ہیں، اب تو چھوڑیں گے نہیں. مولا بڑی محنت سے یہاں تک آئے ہیں، بڑی مشقت اٹھائی ہے، کوہنیاں کھائی ہیں، ٹھوکریں لگی ہیں، لوگوں نے کچلنا چاہا ہے، دبایا ہے، اب تو 20 منٹ مولا میرے. یہیں سے اب خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. میں مولا کی سے کہہ سکتا ہوں کہ مولا 10 منٹ میرے پاس وقت ہے، میں 9 منٹ کیا بات ہے، اس کو دے رہا ہوں جو میرے پیچھے کھڑا، میں اب زیارت کر کے پیچھے آ رہا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض باتیں واقعاً انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں توجہ دینی چاہیے. اے سی میں بیٹھ کر مجلس سننا کسے اچھا نہیں لگتا، خاص طور سے اگر باہر پنکھا نہ چل رہا ہو، اور زیادہ خاص طور سے باہر اگر دھوپ ہو، اور وہ بھی بامبے کی نہیں،
50-51 ڈگری کی اگر دھوپ ہو تو کہاں بیٹھ کے مجلس سننا پسند کریں گے؟ ابھی میں 2-3 دن پہلے جہاں سے واپس آئے وہاں کا واقعہ نہیں پتہ آپ کے درمیان عرض کیا تھا میں نے یا اندھیری کی مجلس میں عرض کیا تھا، مجھے نہیں یاد ہے، لیکن میں اگر پڑھا بھی ہوگا تو دوبارہ سن لیجیے. عاشور کے دن بھری دوپہر، اچھا آپ جانتے ہیں کہ جہاں میں گیا تھا وہاں کے اوپر روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے مجلسیں آپ نہیں سن سکتے، اندر امام بارگاہ ہی میں آنا ہے. ایک مرد مومن بڑی مشکل سے اس کو جگہ اندر نہیں مل پائی جگہ، اور جو باہر رہ گئے تھے ان سب کو واپس کر دیا گیا تھا. وہ بالکل دروازے سے لگا ہوا تاکہ پولیس والوں کو بھی نہ پتہ چلے، CCTV کیمرے میں بھی نہ آئے، اور وہ بالکل دروازے سے سٹا ہوا کان لگائے ہوئے مجلس کی آواز اندر سے آ رہی تھی، وہ سن رہا تھا. اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس لیے کہ آخر میں پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، وہ کان لگائے ہوئے سن رہا تھا. دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، 51 ڈگری دھوپ ہے، شدید گرمی ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن مصائب سن رہا ہے وہ کہ مصائب سنوں پہ چلا جاؤں گا میں. اندر AC میں بیٹھے ہوئے ایک مرد مومن نے جب یہ دیکھا تو وہاں سے اٹھ کے آیا اور اس مومن سے یہ بات کہی کہ میں تھوڑی دیر اب AC میں بیٹھ لیا ہوں آرام سے، اب میں یہاں گرمی میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تم چلے جاؤ وہاں بیٹھ کے مصائب سن لو. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اندر بیٹھے ہوئے عزاداری کر رہے تھے مکمل ثواب ہے، لیکن کیا اس کو جو ثواب ملے گا اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بقیہ نے صرف عزاداری کی، اس نے عزاداری کے ساتھ خدمت بھی انجام دی ہے. یہ خدمت بڑی اہمیت رکھتی ہے، ہوتی ہے بڑی چھوٹی موٹی چیزیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اگر گرمی میں انسان کھڑا رہ گیا کون سی بڑی بات ہے. یہ جذبہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ کیوں گرمی میں کھڑے ہونے پہ تیار تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ جناب سیدہ اسے دیکھ رہی ہیں، اسے یقین تھا کہ میرا مولا حسین مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ گرمی میں آ کے کھڑے ہونے پہ تیار ہے. یہ جذبہ اگر واقعاً ہمارے اندر بیدار ہو جائے ہماری زندگیاں بھی بدل جائیں گی. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بقیہ بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو کامیابیاں جلدی ملتی ہیں؟ یہی خدمت ہے جو کامیابی عطا کرتی ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جب اس خدمت کی بنا پہ اللہ کچھ عطا کرے تو پھر وہی خلوص باقی رہنا چاہیے. اخباروں میں اعلان نہیں چھپنا چاہیے، خلوص باقی رہنا چاہیے. جس عظیم الشان امام کی شب شہادت ہے، آپ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہم سب کے لیے بہترین درس ہے. ایک شخص، ایک صحابی آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول، آپ کے ایک غلام کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں 5000 غلام امام نے خریدے ہیں، چوتھے امام نے، سب سے زیادہ غلام چوتھے امام نے خریدے ہیں. یہ جو 5ویں اور 6ٹھے امام کی حیات طیبہ میں 3000 4500 تک شاگرد پہنچے ہیں مدینہ طیبہ کے، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جنہیں چوتھے امام نے خرید کر غلام ہونے کے بعد پڑھا لکھا کر آزاد کیا تھا. یہ اکثر افراد تھے کہ جو آئے ہیں پھر چوتھے امام اور 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے درس میں بیٹھے ہیں، خود یا ان کے بیٹے. وہ ایک تفصیلی بحث ہے جو مجھے اس میں نہیں جانا ہے. آپ کے ایک غلام کو لے جانا چاہتا ہوں. مولانا کہا بسم اللہ، کون سی بڑی بات، لے جاؤ جس کو لے آنا. کہا نہیں، ایسے نہیں، جس کا میں انتخاب کروں گا اسے لے جاؤں گا. اچھا، مولا کو تو ساری بات پتہ ہے لیکن چاہتے ہیں کہ لوگوں پر بات آشکار ہو جائے. اچھا یہ کام کرنا ہے؟ ہاں مولا، جس کا میں انتخاب کروں گا. آپ کے سارے غلاموں میں ایک غلام ہے جس کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں. مولا نے حکم دیا، سارے غلام لائن سے سامنے آ کے کھڑے کر دیے گئے، اور اب اس صحابی کو مولا نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو، جس کو لے آنا لے جاؤ. ایک ایک کے قریب جاتا تھا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس قریب لے آتا تو غور سے گھور کے دیکھتا تھا، بغور اس کو کہتا تھا نہیں یہ نہیں. دوسرے کے پاس گیا کہ یہ نہیں، تیسرے کے پاس گیا یہ نہیں. اچانک ایک غلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا کہ مولا اسے لے جاؤں گا میں. مولا نے کہا لے جاؤ، لیکن ایک بات بتاتے جاؤ، اتنوں کے لیے نو اور اس کے لیے یس، اس کا ریزن کیا تھا؟ اب اس نے راز منکشف کیا. کہتا ہے مولا آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت مدینے کے حالات کیسے ہیں، خشک سالی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، زمین سوکھتی جا رہی ہے، حتیٰ انسان مر رہے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کل اچانک اسی مدینے میں بارش ہوئی جس کی بنا پہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا. آپ کا یہی غلام
کل میں آپ کے بیت الشرف کے سامنے سے گزر رہا تھا، ابھی دروازے تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ یہ اچانک آپ کے گھر کا دروازہ کھلا اور یہ بڑی تیزی سے باہر نکلا۔ اچھا، اس کا انداز ایسا تھا کہ مجھے کچھ ڈاؤٹ ہوا کہ لگتا ہے اچھا غلام تو غلام ہی ہے، ہر زمانے میں یہ جو لو کلاس والے افراد ہوتے ہیں ساری شک کی سوئیاں ادھر ہی جاتی ہیں، ہائی کلاس والوں کا ہمیشہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ غلام ہے، کچھ چرا کے بھاگ رہا ہے آپ کے گھر سے۔ میں نے کہا آج تو ظاہر میں آپ کا صحابی ہوں مولا، آپ کی وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ میں آج اس کی حقیقت کو جان کر آپ سے بتاؤں گا۔ یہ آگے آگے جا رہا تھا، میں بھی بڑی اس طرح سے خاموشی کے ساتھ چل رہا تھا، اسی رفتار جس رفتار سے یہ جا رہا تھا کہ اس کو پتہ نہ چل پائے۔ میں دھیرے دھیرے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، یہاں تک کہ یہ مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوا اب شہر کے باہر نکلا۔ اب وہ جو 50% ڈاؤٹ تھا وہ 70 پہ آ گیا، اور وہ یقین کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے کہ ہاں کچھ مال اس نے اٹھایا ہے اور اب شہر کے باہر چھپانے جا رہا ہے۔ کہ یہاں تک کہ وہ صحراؤں میں داخل ہوا اور پھر ایک پہاڑ کے دامن میں آیا اور زمین پہ بیٹھ گیا کہ اب وہ 70-90 ہو چکا تھا۔ اسلام میں اسی لیے سوء ظن حرام ہے، اسلام میں سوء ظن اسی لیے حرام ہے۔ قبلہ موجود ہیں، الا 70 محملہ، روایتوں میں ہے کہ اگر کسی کے بارے میں تمہارے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہو تو 70 دفعہ اس کے بارے میں حسن ظن اختیار کرو، اچھے ارادے اپنے ذہن میں لے کے آؤ، پھر جب 70 کے بعد اگر کوئی ایک راستہ بھی نہ ملے تب کہیں جا کر وہ آخری، لیکن وہ آخری پہلے آتا ہے 70 بعد میں آتے ہیں۔ کوئی ایک رات میں ابھی 10 بجے ہم یہاں سے نکلیں گے، 11 بجے روڈ کے اوپر کوئی پیر ڈگمگاتا ہوا چلا جا رہا ہے، ہاں ہو نہ ہو یہ آج ٹن ہو گیا ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ شوگر بڑھ گئی ہو سکتا ہے کہ آج دوا نہیں کھا پایا ہو سکتا ہے پیر زخمی ہو گیا ہو، ہے نہیں 70 ہمارے پاس راستے، نہیں وہ 70 نہیں آئیں گے، وہ 71واں آئے گا پہلے۔ یہی اسلام میں اسی لیے حرام ہے۔ ان بعض الظن اثم، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ بعض ایسے گمان ہے جو گناہ ہیں، حقیقت ہے۔ ہم ذرا سی دیر میں، حتیٰ میں نے دیکھا ایک مرد مومن 2 وائف ہسبینڈ، یعنی 2 ہی ہوں گے وائف ہسبینڈ ہیں، وائف ہسبینڈ جا رہے تھے اور ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں ان میں جھگڑا ہو گیا، کیوں؟ کہ وائف ادھر دیکھ رہی ہے، ہسبینڈ ادھر دیکھ رہا ہے۔ ارے یہ سوء ظن ہے بھائی، یہ سوء ظن ہے۔ وائف ہسبینڈ 2 الگ الگ سمتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جھگڑا ہے، یہ سوء ظن ہے، یہ کون سی بات ہے؟ ہمارے درمیان یہ اس قسم کا مزاج بہت زیادہ ہے۔ اسلام میں مطلقاً اس طرح کا سوء ظن حرام ہے۔ آپ اچھی بات یہ سوچئے، ہو سکتا ہے کہ کسی فکر میں دونوں ڈوبے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اہم مشکل آن پڑی ہو، اس کے حل کے لیے دونوں سوچے، کچھ نہیں۔ اب مجھے پشیمانی ہوئی، وہ جو 50 سے 70 سے 90 95 تک میرا ڈاؤٹ چلا جا رہا تھا، یقین تک میں بڑھ رہا تھا، اب میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ جو میں نے قریب جا کے دیکھا، آپ کا یہی غلام زمین پہ بیٹھا ہوا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا کہ میرے پروردگار، میں تیری حجت کے در کا خادم ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اس مدینے پر قحط آ گیا ہے، تجھے تیری حجت کا واسطہ اس مدینے پر رحم فرما اور اپنی جانب سے، اپنی بارگاہ سے بارش کے بادل کو بھیج دے تاکہ مدینے میں پانی میسر ہو جائے۔ اب اتنا میں پشیمان ہوا کہ میں تو بالکل کاٹو تو خون نہیں میرے بدن میں کہ میں نے اتنا بڑا سوء ظن کیا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے، اس کے لیے اتنا کچھ سوچا کہ اس کے بعد تو اور بڑی مصیبت مجھ پر آن پڑی۔ میں نے اپنے نفس کو اور لعنت ملامت کی کہ جب میں نے دیکھا کہ اس کی دعا کے بعد آسمان میں بادل آنے شروع ہوئے، اور اب جب تک پشیمانی کے ساتھ میں مدینے واپس پلٹتا، وہ پشیمانی تو دور کی بات رہی، پورے مدینے پہ بارش ہونے لگ گئی۔ کہ آپ کا یہ غلام اس درجے پر فائز ہے۔ اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا، اور اس غلام کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور غلام بنا کے نہیں رکھوں گا۔ یہ مستجاب الدعویٰ ہے، جس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔
میں اس مستجاب الدعوہ غلام کو اپنے گھر میں لے کے آؤں گا، اسے آقا بناؤں گا، میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ سبحان میں نے کل بھی کہا تھا بھائی، میں نے نعرے کے لیے ذکر کیا تھا، صلوات نہ بھیجنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ لاک ڈاؤن کے ایک نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ اب وہ صلوات ہماری مجلسوں سے ذرا کم ہو گئی ہے، اور ہوتی بھی ہے تو بڑی آہستہ ہوتی ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب سنیے، نتیجے تک میں آپ کو لے کے آ گیا۔ دیکھیے، جب اللہ نگاہوں میں ہوتا ہے تو دنیا قدموں میں آ جاتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس زمانے میں کسی بھی غلام کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتی تھی اس کا آزاد ہو جانا، اور اس سے بھی زیادہ بڑی دولت ہوتی تھی کہ غلامی سے آزاد کے بعد اس کے پاس کچھ دولت ہو، رقم ہو، تاکہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اور اس سے بھی بڑی دولت ہوتی تھی، سب سے بڑی دولت، کہ یہ غلام مال و دولت کی بنا پہ آقا بن جائے، یعنی گویا غلامی سے نکل کر وہ بادشاہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ آج کا زمانہ ہوتا تو جلدی سے کہتا، مولا میں ابھی اٹیچی لے کے آ رہا ہوں اپنی، میں جاؤں گا اس کے ساتھ۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے آقا میں جب آپ، اچھا مولا نے کہا لے جاؤ، تمہیں لے جانا ہے تو لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مولا جب میں آپ کے گھر کے دروازے کی دہلیز کو پار کر رہا تھا تو میں نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ خدا را جب تک یہاں رکھنا، مولا کی خدمت میں رکھنا، اور جس دن ایسا نہ ہو میرا جنازہ مولا کے گھر سے نکلے۔ آپ نے کچھ غور کیا؟ جو معصوم کا غلام ہو جاتا ہے وہ دنیا کا بادشاہ بننے لائق ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بادشاہی، یہ آقائیت مجھے نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے مولا میں نے اللہ سے نذر کی تھی کہ یہ بات کسی پر منکشف نہ ہونے پائے، اب جب راز کھل گیا ہے اب مجھے زندگی نہیں چاہیے۔ ہمارے وہاں تو اخباروں میں چھپتا ہے، فلاں بابا کے پاس آ جائیے 6 گھنٹے میں آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ فلاں ہے نہیں، اخباروں میں چھپتا نہیں چھپتا، فلاں بنگالی بابا، وہ لوکل ٹرینز میں دیکھ لیے، فلاں بنگالی بابا ہیں، ان کے پاس آ جائیے 8 گھنٹے میں آپ کی مشکل سالو ہو جائے گی۔ آپ پہنچے، 5000 روپے آپ نے ان کو دیے، آپ کی مشکل حل ہوئی ہو نہ ہوئی، ان کی حل ہو گئی۔ اب آپ تو جانیے، باپ ان سے مطلب ہی نہیں بھائی، ان کی مشکل حل ہو گئی۔ بھائی اگر آپ واقعاً اتنے اللہ والے ہیں اور اتنے زیادہ رسیدہ ہیں تو پھر اب آپ کو اعلان کی ضرورت ہی کیا نیوز پیپر میں؟ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ آپ اندر سے خالی ہیں۔ کبھی ان کے دام میں نہیں آئیے گا، یہ صرف دھوکہ ہے۔ اللہ جنہیں اس دنیا میں اختیار دیتا ہے سب سے پہلے ان کی زبان پہ تالا لگاتا ہے، یاد رکھیے، سب سے پہلے زبان پہ۔ اگر کوئی خود سے پروپیگنڈا کر رہا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے۔ مولا میں آپ کے بیت الشرف کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور میں نے اللہ سے نذر کی تھی کہ میری یہ بات کسی پر منکشف نہ ہو، کھلنے نہ پائے، لہٰذا اب مجھے موت کی چاہیے ہے، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ امام نے دعا فرمائی، خود اسی جگہ پر زمین پہ گرا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جس کی نگاہ میں اللہ ہوتا ہے، جس کی نگاہ میں اہل بیت اطہار ہوتے ہیں، پھر اس کو دنیا چاہیے نہیں ہوتی ہے، اسے آخرت چاہیے ہوتی ہے۔ اور اسی لیے پھر چوتھے امام کے گھر ہی میں اس کو غسل دیا گیا، لا کے جنت البقیع میں جس موقع پر دفن کیا، خود چوتھے امام تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، خود دفن کے موقع پر امام وہاں پر موجود تھے اور امام ہی نے نماز پڑھائی اس کی۔ بہت بڑی بات ہے، جس کو اللہ شرف دیتا ہے پھر عظمتیں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اس انسان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ضرورت بس اس بات کی ہے کہ امام کا خادم بن جائے، نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے، یہ احساس کہ میرا پروردگار دیکھ رہا ہے،
یہ احساس کہ میرا رسول دیکھ رہا ہے، یہ احساس کہ میرا امام دیکھ رہا ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں نے بات کو ختم کیا، آج بڑی دردناک شب ہے، بڑی غمناک شب ہے۔ جس گھر میں غلاموں کا یہ عالم ہو کہ مستجاب الدعویٰ ہوں، اس گھر کے آقا کا کیا عالم ہوگا؟ اور یہ آقا تو وہ ہے آقا ہیں کہ جو ایک گھر کے نہیں، کائنات کے آقا ہیں۔ امام سجاد، آپ کی زبان میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ آپ ایک دفعہ اگر یہ کہہ دیتے تو ساری دشمن کی فوج تہس نہس ہو جاتی۔ ظلم کہتا تھا کرو آہ کہ جل جائے جہاں، صبر کہتا تھا نہیں سید سجاد نہیں، اور امام نے صبر کیا۔ امام چاہتے تو یقیناً بد دعا کے ذریعے سے ساری کائنات کو مٹایا جا سکتا تھا، لیکن امام حسین کے بیٹے نے اپنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور ایک جملہ کہتا چلوں، جو صبر امام سجاد نے پیش کیا ہے شاید اس صبر کا مظاہرہ کہیں اور تاریخ میں نہ ملے، اس لیے کہ ساری مصیبتیں جو کربلا میں ڈھائی گئی ہیں وہ ساری مصیبتیں وہ ہیں کہ جو ما قبل میں انبیاء کے وہاں بھی آئیں، جو ما قبل میں اولیاء کی بارگاہ میں بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ قتل ہونا یہ بھی انبیاء کی سیرت میں دکھائی دے رہا ہے، اولیاء کی سیرت میں دکھائی دے رہا ہے۔ پیاسا رکھا جانا یہ بھی اولیاء کی سیرت میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن اسیر ہونا اور مقدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادروں کا چھینا جانا، یہ وہ امتحان ہے کہ جس امتحان میں سید سجاد اکیلے دکھائی دے رہے ہیں۔ اے بابا، میں کربلا سے جب آگے بڑھا ہوں تو مصیبتوں کا وہ ہجوم ہے کہ جس کا مقابلہ اکیلے مجھے کرنا ہے۔ سنیں عزاداروں، 5 مصیبتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ سید سجاد پہ ڈھائی گئی ہیں۔ بعض آج میں عرض کروں گا، بقیہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سید سجاد کی ایک مصیبت سنیں گے، جس موقع کے اوپر میدان کربلا سے آقا نکل رہے تھے، آپ کے گلے میں ایک ایسی توق ڈالی گئی تھی کہ جس توق کی خاصیت یہ تھی کہ جس میں کانٹے چھپے ہوئے تھے۔ ان کانٹوں کی بنا پہ اگر کوئی انسان گفتگو بھی کرنا چاہتا تھا تو نتیجے میں یہ کانٹے اس کے گلے میں چبھنے لگتے تھے۔ اگر تیز رفتار سے کوئی چلتا ہو تو یہ کانٹے اس کے چبھنے لگتے ہیں۔ سید سجاد اس توق کے ساتھ اس گلے میں پائی جانے والی رسن کے ذریعے سے اس اپنے راستوں کو طے کر رہے تھے۔ دوسری مصیبت سنیں گے، سید سجاد جس موقع کے اوپر آگے بڑھ رہے تھے، آپ کے گلے، آپ کی کمر میں ایک لنگر ڈالا گیا تھا۔ لنگر آپ جانتے ہیں ایک ایسی زنجیر ہوتی ہے کہ جس سے کمر کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کے دوسرے سرے پر ایک ایسی وزنی شے کو قرار دیا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے تو یہ لنگر کی خاصیت ہوتی ہے، وہ وزن پیچھے کی طرف کھینچتا ہے اور پھر وہ شخص آگے چلنا چاہے۔ امام سجاد کی کمر میں وہ لنگر ہے۔ امام اگر نہ چلنا چاہے تو تازیانے پڑھتے تھے، اور اگر آگے بڑھنا چاہیں تو یہ لنگر پیچھے کی طرف کھینچنے لگتا تھا۔ امام کے جسم اثر پہ کیا گزر جاتی ہوگی، اور پیروں میں آپ کے رسن بندھی ہوئی تھی۔ رسن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان رسن کی بنا پہ تیز نہیں چل سکتا ہے، رفتار اس کی دھیمی ہونی چاہیے۔ اب عزاداروں سنو، جس موقع کے اوپر شام میں امام داخل ہوئے ہیں، مقتل کا بیان یہ ہے کہ امام کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا 32 سال کا انسان کمر جھکی ہو اور پھر آگے بڑھ رہا ہو۔ وجہ صرف ایک ہے، امام جب آگے بڑھنا چاہتے تھے یہ کمر کا لنگر پیچھے کی طرف کھینچ لیتا تھا۔ امام ان مصیبتوں کے درمیان ایک اور مصیبت یہ تھی کہ امام مسلسل تازیانے برداشت کر رہے تھے، مسلسل نیزے چبوئے جا رہے تھے۔ مقتل کی لفظیں ہیں کہ جس موقع کے اوپر سید سجاد سے کچھ گفتگو کرنی ہوتی تھی، گفتگو سے پہلے آپ کے نیزے چبوئے جاتے تھے۔ عزاداروں، کتنی شدید تکلیف ہوتی ہوگی امام کو۔ یہی وجہ، میں نے بس بات کو مکمل کر لیا، یہی وجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر چوتھے
امام اسی مدینہ طیبہ واپس پہنچے ہیں. سارا مدینہ ملنے کے لیے آیا. طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک آگے بڑھ کے چاہتا تھا کہ امام کو سینے سے لگا کے پرسا دے, لیکن جیسے ہی محمد حنفیہ آگے بڑھے, چاہتے ہیں کہ بھتیجے کو پرسا دیں, چاہتے ہیں کہ سینے سے لگائیں. آقا نے آواز دیا, اے چچا ذرا آہستہ سینے سے لگائیے گا, میرا پورا بدن چھلنی ہے, میرا پورا بدن زخموں سے چور ہے. ہاں سید سجاد ان مصیبتوں کے ساتھ جس موقع کے اوپر مدینے پہنچے ہیں, ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے, آقا یہ ساری مصیبتیں آپ کی ہیں, لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ جس نے بھائی کا زخم بھی برداشت کیا ہے, اپنے بچوں کو بھی قربان کیا ہے, اور راستے کی اسیری کے درمیان کبھی نیزے کی نوکوں کو برداشت کیا ہے, کبھی تازیانوں کو برداشت کیا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار آج شب شہادت ہے, ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما. پروردگار جنت البقیع میں چوتھے امام کی قبر مبارک ویران ہے, پروردگار اس مقدس بارگاہ کو آباد فرما. اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما. پروردگار ہم سب کو میدان محشر میں چوتھے امام کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار چوتھے امام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار جن مؤمنین اور مؤمنات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما. بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما. اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت, بالخصوص امام حسین کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا عزادار قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. التماس ہے کہ ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور قاسم علی بھائی لاڈا, مرحوم فیاض بھائی قاسم علی لاڈا, فرید بھائی قاسم علی لاڈا, سلیم بھائی جعفر, محمد علی بھائی بردان والا, منہاج بھائی بردان والا, اور مٹھوانی فیملی کے تمام مرحومین اور بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں.